بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین کے قریب عمورہ اور سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہیں شادی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی اور شرک کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی برائی کا آغاز کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں اور برائیوں سے باز آ جائیں۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 تا 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ جب قوم اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ میرے ان اجنبی مہمانوں کو میری قوم اپنی برائی کا نشانہ نہ بنا لے اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی اور وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں عورتوں سے شادی کرنے کی نصیحت فرمائی۔ قوم نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سورۃ القمر آیت نمبر 36 تا 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ نافرمان لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیٹیاں رات میں اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں اپنی نافرمان قوم کے ساتھ ہی تھیں۔ اس طرح یہ نافرمان لوگ مٹا دیے گئے۔ آج بھی ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ ہود آیت نمبر 77 تا 83 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے انتہائی بےہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے بھائیو، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تم کو معلوم ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر
تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔